ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عید کی خصوصی ٹرانسمیشن پروگرام کی جانا میں کون. ناظرین جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ دلوں سے بغض کینہ یہ چیزیں ختم کر دینی چاہیے, کیونکہ اگر آپ اللہ کی محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا. لیکن جن لوگوں کو آپ معاف نہیں کر سکتے ان کو بھی آپ معاف کریں اللہ کی رضا کے لیے, اور عید کو حقیقی معنوں میں آپ گزاریں. لیکن آج ہم اب دوبارہ سے بات کرتے ہیں کہ عید ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح سے گزارنی چاہیے, کیونکہ ہم اپنے رشتوں سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ, عید جو ہے یہ رشتہ داری ہی کا نام ہے اور رشتے آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ. بالکل ایسے ہی ہے. اور میرا تو یہ موقف ہے کہ آپ کو اپنی عید میں سب سے پہلے اپنی بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے. وہ سارا سال آپ کی عید کا انتظار کرتے ہیں کہ میرا بھائی آئے گا, اور وہ جو 1000 2000 3000 آپ نے اس کو دینا ہے اس کی اس کو اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اس کو آپ کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے, اس پیار بھرے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے سر پر آتا ہے, تو وہ سارا سال اس کا انتظار کرتی ہے. تو میرا یہ موقف ہے کہ عید کے دن سب سے پہلے آپ کو اپنی بہنوں کے گھروں میں جانا چاہیے اور ان کو عید کا پیار بھی دینا چاہیے اور ان کو عیدی بھی دینی چاہیے اور ان کے بچوں کو بھی عید دینی چاہیے. تو سب سے پہلے آپ اپنی بہنوں کے گھروں میں جائیں. تو میرا یہ معمول ہے کہ میں تقریباً 27ویں یا 28ویں رات کو اپنی بہنوں کے گھر جاتا ہوں, اور اس دفعہ بھی میں 27ویں رات کو اپنی بہنوں کے گھر میں گیا, اور اس میں بڑی مزے کی باتیں پھر ہم بہن بھائی شیئر کرتے ہیں کہ بچپن میں ہم یہ کیا کرتے تھے. ہمارے گھر میں ایک دوڑ لگا کرتی تھی رمضان میں کہ کون پہلے قرآن مجید ختم کرتا ہے. تو پھر ہم وہ یادوں کو تازہ کرتے ہیں اور پھر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں. بہت اچھا. بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. ایکچولی بات یہی ہوتی ہے کہ مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے. چیزیں تو اللہ نے سب کو جو دی ہے اپنے گھر میں ہر کوئی گزارا کر ہی رہا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں, جیسے میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی کہ ہمارے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں, لیکن گھروں میں رہنے کے باوجود بھی ہم دوسرے جو ساتھ دیوار ہے گھر میں یا نہیں ہے, ساتھ والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں, دیور جیٹھ ہیں یا جو بھی ہیں, ہم ان کے ساتھ ہی نہیں مل رہے ہوتے. ہاں, تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے جو جس طرح پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی کہ ہم اپنے اندر سے کینہ نہیں ختم کرتے. تو اس کینے کو نکالنے کے لیے آپ کو ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ کرنی ہے. آپ نے اپنے ریلیشنز کو ٹائم دینا ہے, دوبارہ سے ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور ان کو معاف کر کے ان کے پاس جائیں, ان کو اپنے گھر میں بلائیں, دعوت کریں, سلام میں پہل کریں. آپ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سلام میں پہل کریں, دعوت دیں. اس طرح آپ کی ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ ہوگی. تو جب آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے, ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہوگا, ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, ایک دوسرے کے دکھ کو سنیں گے, بچپن کی یادوں کو تازہ کریں گے. زندگی بہت مختصر ہے. محسن نقوی کی ایک بات یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ اتنی مختصر زندگی اور اس زندگی میں صحیح طرح سے محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا. لوگ نہ جانے نفرتوں کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں, اور نفرت ہم کرتے کس سے ہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. نفرت ہم کسی غیر سے نہیں کر رہے, نفرت ہم اس سے کر رہے ہیں جس کو میری ماں نے پیدا کیا. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں اپنے سگے بھائی سے نفرت کر رہا ہوں, سگی بہن سے نفرت کر رہا ہوں, سگے چچا سے نفرت کر رہا ہوں, سگی خالہ سے نفرت کر رہا ہوں, سگی پھوپھی سے نفرت کر رہا ہوں. اور پھوپھی پر اتنی میمز بنتی ہیں. میں سمجھتا پھوپھی اور خالہ اتنے اچھے رشتے ہوتے ہیں جو آپ کی نگہداشت کرتے ہیں. تو آپ کو ان ریلیشنز کے ساتھ عید کے دنوں میں خاص طور پر بہت اچھے طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے. آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. تو اکثر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دل سے کسی کو معاف کر ہی نہیں سکتے ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ ایک بار انہیں موت کا اپنا یاد کر لینا چاہیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. صوفیہ, بات یہ ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل سمجھتے ہیں تو پھر معاف کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ 10,000 کا لشکر لے کر جب فتح مکہ پر گئے تھے تو آپ نے کس کو معاف کیا تھا؟ ہندہ کو معاف کیا تھا, ابو سفیان کو معاف کیا تھا, جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. اور آپ کی نظر مبارک کو پتا تھا یہ وہی لوگ ہیں, اور ان کی اولادوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ کو سب پتا تھا. آپ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ کو معاف کر دیا تھا. آپ نے حضرت وحشی کو معاف کر دیا تھا, جنہوں نے مکہ شریف میں آپ کے اوپر اوجھریاں رکھی تھی, ان کو معاف کر دیا تھا.
تو ہمارے تو رشتوں میں اتنے تناؤ ہے نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں، آسانی ہو جائے گی. ریلیشن شپ کو ڈیولپ کریں، محبتیں تقسیم کریں، بچوں کو عیدی دیں، بچوں کو عیدی دیں، آسانیاں ہوں گی. بڑے ہیں تو ان سے عیدی لیں، آسانی ہوگی. دعوت کریں، آسانی ہوگی. آسانیوں والے معاملات کریں. ہاں ابھی عید کا سارا دن تو نہیں گزرا، آپ کو چاہیے کہ بالکل ایسا ہی کریں. آپ چلے جائیں، تھوڑی سی کوئی بھی چیز لیں اور اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں چلے جائیں جن کے ساتھ آپ کی ناراضگیاں چل رہی ہیں. تو پروفیسر صاحب، آپ نے صبح کے ٹائم سوئیاں کھائی، پھر عید کی نماز پڑھی، قبرستان سے ہو کے آپ نے سارا بتایا، سوئیاں کھائی، اس کے بعد آپ کتنے سے لوگوں کو عیدی دے کے آ رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے جیسے بتایا کہ میں اپنی بہنوں کو رمضان شریف میں ہی عید دے چکا، بھتیجوں کو بھی عید ہم نے دے دی. میں جتنے کام کرنے تھے وہ الحمدللہ ہم نے کر لیے ہیں. ریلیشن شپ میں آپ کا سب سے بڑا ریلیشن جو ہے، دنیا کا سب سے پہلا رشتہ جو بنا تھا نا، وہ میاں اور بیوی کا بنا تھا. ہاں، حضرت اماں حوا کو جب پیدا کیا تھا تو حضرت آدم علیہ تو سب سے پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا. اور میاں اور بیوی کے رشتے کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے، اور اس مضبوطی میں تحفے تحائف کا تبادلہ بہت ضروری ہے. تو آپ کو اپنی بیوی کو اور بیوی کو اپنے خامد کو تحفے تحائف ضرور دینے چاہیے، جس سے محبت مزید بڑھتی ہے. اور ماشاءاللہ سے ہمارے گھروں کی جو بیویاں ہیں ان کو تو بس ایک سوٹ پر یا تھوڑے سے پیسوں پر اگر وہ راضی ہو جاتی ہیں، بلکہ اگر وہ میں نے کسی جگہ پر سنا تھا، استاد جی نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے تھوڑے سے جھوٹ پر، تھوڑی سی تعریف پر آپ کے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں تو یہ ضرور کر لیا کریں، تاکہ آپ کا جیون ساتھی آپ کے ساتھ اچھا رہے. تو جیون ساتھی کو راضی رکھنا اٹس یور پرائم رسپانسبلٹی. اور میں آج اس کیمرے کے توسل سے آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے رشتوں کے اندر تناؤ کو ختم کریں، تحفے تحائف کا تبادلہ کریں، دعوتوں کو عام کریں، سلام کو عام کریں. انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی. تو ہمیں آپ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، کیا میں ایکچولی ہوسٹ ہوں، اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ میں نے سب سے پوچھنا عید کیسے گزاری. کوئی مجھے بھی پوچھے کہ بھئی عید کس طرح گزار رہی ہو. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو عیدی ملی ہے کہ نہیں ملی؟ تو اگر ملی ہوتی تو اتنا شوٹ کیوں کر رہی ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی تک تو میں عید ہاں ملی ہے مجھے. آپ نے بھی شروع میں بھی اتنی زیادہ دعائیں دی، اور اس کے علاوہ مجھے بھی امی لوگوں کی طرف سے، سب کی طرف سے عیدی مل چکی ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں عیدی ملتی ہے لیکن ہم اسی ایج کو پہنچ چکے ہیں، کیونکہ جب ہم پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہیں تو عیدی لینے کے ساتھ ساتھ ملتی تھوڑی، دینے زیادہ پڑتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں اللہ کا بڑا احسان مانتا ہوں کہ آپ کے رشتوں میں کوئی ایسا ہاتھ ضرور ہونا چاہیے جو آپ کے سر پر ہو. ایسی آواز ضرور ہونی چاہیے جو آپ کے گھر سے آواز دے، بیٹا کدھر ہو. اور آپ کے گھر میں اگر کوئی ایسا بوڑھا، آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کا دادا موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے آپ کو آواز دی ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک لڑکی تھی، وہ صبح صبح اپنے آفس کے لیے نکلتی تو اس کے ابا اس کو آواز لگاتے، اس کو کہتے ہیں پتر گل سن. تو وہ کہتی ابا میں لیٹ ہوں. وہ کہتے نہیں میری بات سنو، یہ میری اینک صاف کر دو. اب اس نے اس کی ابا کی اینک صاف کی، وہ اپنی اسکوٹی پر چلی، بڑی سپیڈ سے وہ نکلی، راستہ صاف ملا، وہ وقت سے پہلے پہنچ گئی. کچھ عرصے کے بعد اس کے ابا کا انتقال ہو گیا. تو جب اس کے ابا کا انتقال ہوا، ایک دن وہ اپنے ابا کی الماری صاف کر رہی تھی، اسے ایک ڈائری ملی. ڈائری کو کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ آج کے بچے والدین سے دعائیں لینا بھول گئے ہیں. میں روزانہ اپنی بیٹی کو کبھی اینک صاف کرنے کے بہانے، کبھی جوتا صاف کروانے کے بہانے، کبھی چھڑی پکڑانے کے بہانے بلاتا ہوں. میں خود اٹھا سکتا ہوں لیکن اس کو اس لیے بلاتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے اور میں اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، اس کو دعا دوں اور دعاؤں کے سہارے پر رخصت کروں. تو اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اس نے کہا کہ آج وہ دعا کرنے والی زبان موجود نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے گھر سے، آپ کسی بھی ایج میں موجود ہیں، جب آپ کے گھر سے آواز آتی ہے نا، میرے گھر سے آواز آتی ہے، میرے ابا جی آواز دیتے ہیں عرفان کدھر ہو، تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میری آواز، مجھے بیٹا کہنے والی آواز موجود ہے.
اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ میرے باپ کا سہارا میرے پر ہمیشہ قائم رکھے. تو اس لیے یہ آج کے دن ہے چونکہ خوشی اور غمی کا امتزاج ہوتا ہے تو عید الفطر میں اپنے ان بزرگوں کو یاد رکھیں. ماں موجود نہیں ہے تو ماں کی بہن سے محبت کریں. اگر آپ کی ماں کی بہن آپ کے پاس آئے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ماں کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کیا کریں. انشاءاللہ بہت ساری آسانیاں ہوں گی. تو ناظرین یہاں پہ جو آج کا جو پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ کے والدین نہیں ہیں تو ان کے لیے دعائیں خیر کریں. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے ان سے دعائیں لینے کا, کیونکہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں ان سے آپ دعائیں لیں, کسی بھی بہانے سے لیں. اور کیونکہ ماں باپ ایسے ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں بے لوث محبت کرتے ہیں, بے لوث ہمارا خیال رکھتے ہیں اور بے لوث ہمیں دعائیں دیتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کا جو چھوٹا سا سیگمنٹ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صوفیہ ملک کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.